اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ سیرت پوڈ کاسٹ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر۔ جناب اعجاز احمد صاحب، آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے کتاب لکھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے 2 والیومز پبلش ہو چکے ہیں، تیسرا والیوم بھی انشاءاللہ جلدی ہی آپ تک پہنچ جائے گا۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں کرنا ہمیشہ بہت دل کو سکون دیتا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5 سال رہے ہیں اور اس کے بعد اب مکہ مکرمہ میں ہیں۔ آئیے اعجاز صاحب سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ جی بھائی، خوش آمدید، اور کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو۔ پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ جو کتاب آپ نے ذکر کیا جی محمد رسول اللہ، یہ میری کتاب نہیں ہے، جی یہ آپ کی کتاب ہے، یہ میری کتاب ہے، یہ ہم سب کی کتاب ہے، اور یہ اللہ کی رحمت اور مہربانی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ہم جو باتیں کرتے ہیں وہ بھی اسی کو کسی نہ کسی طرح ایکسپلین یا ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب واپس اپنے گھر میں آ گئے۔ دادا سردار ہے عبد المطلب، اور وہ صرف اپنے خاندان قبیلہ کے سردار نہیں ہیں، وہ پورے مکہ کے سردار ہیں۔ مکہ میں جناب عبد المطلب کی حیثیت وہ ہے جو کسی باپ یا دادا کی پورے شہر کے لیے، یعنی انہوں نے بالکل ایک باپ کی طرح سنبھالا ہوا ہے پورے شہر کو، تمام قبیلوں کو، غلاموں کو، کمزوروں کو۔ وہاں کے نظام میں بڑا انفلوئنس ہے جناب عبد المطلب کا۔ ایک بڑا گھر ہے، سردار کا گھر ہے، 10 بیٹے ہیں ان کے، 10 بیٹوں کے اعتبار سے اٹ سیلف ایک بڑا خاندان ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنی والدہ کے ساتھ رہتے ہیں۔ سیدہ کی ساری توجہ، خیال، محبت، دھیان سرکار میں ہے۔ ہم یہ بات عرب کی تہذیب میں ڈسکس کر چکے کہ عرب میں کسی عورت کے لیے بھی دوسرا، تیسرا، چوتھا نکاح کوئی خبر نہیں ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں تو میل کے لیے بھی دوسرا نکاح ہم بڑا معیوب سمجھتے ہیں۔ یہ انڈو پاک میں رہنے والے، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، ان علاقوں میں رہنے والے، عرب میں یہ مختلف ہے۔ اور عورتوں کے بارے میں تو ہمارا رویہ یہ شاید کفر ہے۔ اگر کسی خاتون نے دوسرا نکاح کر لیا تو بڑا ہی ظلم کیا اس نے، جبکہ اللہ کا حکم ایسا نہیں ہے۔ سیدہ نے باوجود اس روایت اور آسانی کے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ ایک تو ان کا اپنا ڈیسیژن ہوگا، دوسرے میں سمجھتی ہوں کہ جو محبت انہیں جناب عبداللہ سے ملی، جو کمال انہیں جناب عبداللہ کی ذات میں نظر آیا، انہوں نے جناب عبداللہ کی ڈیتھ پہ ایک مرثیہ لکھا ہوا ہے۔ وہ اس کتاب میں ہم نے لکھا ہوا ہے، وہ پڑھنے کے لائق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ موت نے اگر ان کو اپنی آغوش میں لے لیا تو کیا ہوا، ان کا کریکٹر تو آج بھی زندہ ہے۔ ابن ہاشم کہتی ہیں، وہی ایک بڑے دادا سے نسبت، بڑے پردادا سے نسبت ہر کوئی چاہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ان کے نقص نہیں مٹائے جا سکتے۔ تو میری ذاتی رائے میں وہ جو نقص تھے نا ان کی زندگی میں جناب عبداللہ کے ساتھ گزرے ہوئے وقت کے، وہ انہیں کھونا نہیں چاہتی تھی، وہ ان کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ اچھا، یہ تو کسی کو نہیں پتا کہ ان کی زندگی کتنی ہے۔ وہ اس واقعے کے جناب عبداللہ کی ڈیتھ کے کچھ 6 سال، 6 سال بعد تک زندہ رہی، ٹھیک ہے۔ بٹ ان کا ڈیسیژن یہ تھا کہ وہ دوسرا نکاح نہیں کریں گے، اور نہیں کیا انہوں نے۔ اب وہ 5 سال جو گزارے انہوں نے رسول اللہ کی ایبسنس میں، یعنی وہ رضاعت کے لیے اور بعد میں بچپن گزارنے کے لیے حلیمہ سعدیہ کے ساتھ ہے۔ تو اس وقت 2 ہی چیزوں میں وقت گزرتا ہوگا جناب آمنہ کا، یا بیٹے کی یادیں یا اپنے میاں کے ساتھ گزرا ہوا وقت، جو قدر کی ہوگی انہوں نے، جو محبت دی ہوگی انہیں، جو ان کی فرمائشیں پوری کی ہوں گی، جو انہیں لگتا ہوگا کہ مجھ سے زیادہ دنیا میں خوش قسمت کوئی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ امپورٹنٹ کوئی نہیں ہے۔ ہر اچھا ہسبینڈ اپنی وائف کو یوں ٹریٹ کرتا ہے کہ تم سے زیادہ اس دنیا میں کوئی میرے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے، اور ہر بیوی اپنے ہسبینڈ کے لیے بالکل ایسی کہتی ہے کہ میری زندگی اسی کے اراؤنڈ ہے اور اسی کے اراؤنڈ رہنی چاہیے۔
اور اگر تعلق اچھا ہو تو اسے ملٹی فولڈ کر لیں. اور دوسرے ان کے پاس کیا سرمایہ تھا؟ رسول اللہ. اس انتظار میں کہ میرا بیٹا آئے گا، میرے ساتھ وقت گزارے گا، وہ جوان ہوگا، میں اسے دیکھوں گی، میری زندگی میں بڑی خوشیاں آئیں گی. سو اب وہ واپس آ گئے ہیں. اب وہ موقع آ گیا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو گھر میں بھاگتا دوڑتا دیکھتے ہیں. کبھی وہ آ کے فرمائش کرتے ہوں گے، کبھی وہ لاڈ کرتے ہوں گے، کبھی سیدہ پکڑ کے ان کو اپنی گود میں بٹھاتی ہوں گی، بیٹھ کے باتیں کرتی ہوں گی. سو لائف اور بزنس ایز یوزول چل رہا ہے مکہ میں. میں جب یہ تصور کر رہی ہوں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن کا یہ دور، تو حضرت جو برکہ ہیں ام ایمن، ایک تو وہ مجھے اس صحن میں نظر آ رہی ہیں. دوسرا جو ہے مجھے اور کچھ بچے نظر آ رہے ہیں، جیسے حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت حمزہ ہیں اور کچھ اور بھی ہیں، اور یہ سب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کے کھیل رہے ہیں. یہ کیا منظر ہے؟ میں 2-3 نام اور آپ کو بتا دوں. جی. جو نام آپ نے لیے ان کے علاوہ جناب عباس رسول اللہ سے 3 سال بڑے ہیں. جی. سیدہ حالہ سے سیدہ صفیہ، حضور کی پھپھی کا جو بہت ذکر ملتا ہے نا جی جی تاریخ اسلام میں، جی، وہ سیدہ صفیہ ہے. تقریباً ایج فیلو ہیں وہ جی بھی. 2 سال چھوٹی ہیں. اور وہ جو کچھ زیادہ کسی بہن بھائی سے، کسی پھپھی سے زیادہ، دیکھیں نا ایک ایج کا جو پھپھی چاچا ماما ہوتے ہیں نا، جی جی جی، وہ دوست زیادہ ہوتے ہیں ایگزیکٹ. اور رشتہ وہ والا رشتہ کم ہوتا ہے. جی اور ان میں آپس میں محبت پیار بھی بہت ہوتا ہے. تو یہ وہ بچے ہیں. پھر اسی طرح حارث کا ہم ذکر کر چکے، جی جناب عبد المطلب کے سب سے بڑے بیٹے، ان کا بیٹا ابو سفیان. جی ایک تو ابو سفیان وہ ہے نا جو ہم پڑھتے ہیں بنی امیہ سے، جی. یہ ابو سفیان بن حارث ہے. جو ابو سفیان بن بن حرب ہے بنو امیہ سے، وہ ڈیفرنٹ ہے. جی جی تو یہ بچے گھر میں بھی کھیلتے ہیں اور صحن کعبہ میں بھی کھیلتے ہیں. جی. جو کعبہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ پوری ایک بالڈ ہے، ارد گرد مسجد ہے، اور آپ کو برآمدے، صحن، اس کے بعد کمرے، ان سے گزر کے جانا پڑتا ہے. اس زمانہ میں بیت اللہ موجود ہے، اس کی کوئی 4 دیواری نہیں ہے، جی اور وہ ایک صحن ہے، اور اس کے ارد گرد لوگوں کے گھر ہیں. جی. سو طواف بھی ہو رہے ہیں، لوگ وہاں سے گزر بھی رہے ہیں. اتنی آئسولیشن میں مسجد نہیں تھی اس وقت جتنی آج ہم دیکھتے ہیں. تو یہ بچے صحن کعبہ میں بھی کھیلتے ہیں. صحن کعبہ میں ہی لوگ بیٹھے، بڑے بڑے سردار اپنی اپنی ٹولی یا اپنے اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، اپنے قصے، اپنے خاندان کی باتیں اور مسائل ڈسکس کر رہے ہیں. تو یہ بچے کبھی صحن کعبہ میں کھیلتے ہیں، کبھی گھر آ جاتے ہیں، اسی طرح کبھی انہی میں سے کسی اور کے گھر جا کے کھیلتے ہیں. بڑی مزے کی زندگی گزر رہی ہے. کبھی ایک دوسرے سے شکایت کرتے ہیں، کبھی ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے ہیں، کبھی شکایت لے کے کسی بڑے کے پاس جاتے ہیں کہ اس نے مجھے یوں کہہ دیا اور اس نے مجھے وہ کہہ دیا. وہ سیٹل ہو گئے بٹ رہتے اکٹھے ہی. سیدہ آمنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خشک گوشت کی ڈش بنایا کرتی تھی، جسے قدید کہتے ہیں. جی. نقطوں والا کاف، دال، یہ دال. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر پسند تھا کہ اب بعد کے زمانہ میں بھی یاد کیا کرتے تھے کہ میری والدہ میرے لیے خشک گوشت بنایا کرتی تھی. اور ماں سے محبت، اگین میں جو بار بار اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں، ریلیٹیبلٹی والے معاملات. اگر مجھے میری ماں بڑی عزیز ہے نا، آپ کو آپ کی والدہ بڑی عزیز ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ سرور کائنات کو اپنی محبت سے، اپنی والدہ سے وہ محبت نہ ہو جو ہونی چاہیے. میری محبت میں تو کہیں دنیا داری بھی آ سکتی ہے. کسی وقت ماں جی نے کچھ کہہ دیا تو میں بیوقوفی میں کوئی الٹی سیدھی بات بھی سوچتا ہوں گا یا کہتا ہوں گا، ضد کرتا ہوں گا. وہ تو آئیڈیل پرسنالٹی ہے نا. ان کے ہاں تو والدہ کا احترام، محبت اور تعلق کسی اور لیول کا. اللہ نے اگزامپل بنانی ہے کہ ماں کی محبت ایسے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر محبت تھی اور احترام ماں کے سکھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر میری والدہ حیات ہوتی اور میں نفل نماز ادا کر رہا ہوتا اور میری والدہ مجھے آواز دیتی تو میں نماز چھوڑ کے ان کی بات سنتا. یعنی یہ بتایا ہے سرکار نے کہ والدہ کی اہمیت کیا ہے. جی. سو سیدہ آمنہ اور جناب سرور کائنات. اب یہ بڑا آئیڈیل سسٹم چل رہا ہے. شرارتیں ہیں، خوشیاں ہیں، خوش گپیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ خوش ہونا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ضد کرنی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مائنڈ کر جانا ہے. اور ماں نے ہر دفعہ وہی ماں والا رول سمجھانا ہے. مجھے اپنا بچپن یاد ہے، میں بہت چوزی تھا، میں نے یہ بھی نہیں کھانا، میں نے وہ بھی نہیں کھانا. تو میری والدہ کہتی تھی کہ
یہی کھانا پڑے گا. وہ مجھے ٹرین کرنا چاہتی تھی, میں کہتا تھا میں نہیں کھانا, میں نے اس کے بعد نہیں پوچھنا. 2 منٹ بعد پھر آتی تھی کہ کھا لو, کہتے میں نہیں کھانا. میں آخری دفعہ پوچھتی جب تو کھائیں گا تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر مینوں نہ کہیں. 10 منٹ نہیں گزرتے ہوں گے, 5 منٹ نہیں گزرتے ہوں گے, آ کے پھر اچھا میں تمہیں آملیٹ نہ بنا دوں. آلٹرنیٹس میں بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. ماں کا پاس ہی نہیں چلتا کہ وہ دنیا کی ہر چیز, ہر نعمت اپنے بچے کو دے. تو جناب سیدہ آمنہ اور رسول اللہ کا آپس کا تعلق, ایکٹیویٹی, اٹھنا بیٹھنا گھر میں ویسا ہی نارمل اور نیچرل ہے جیسا کسی ماں بیٹے میں ہوتا ہے. جی میرا خیال ہے آج کے لیے یہ کافی ہے. انشاءاللہ ہم نیکسٹ پھر بات کریں گے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو میکہ ہے وہ ہے مدینہ, اور پھر اس کے بعد وہ مدینہ گئی ہیں تو وہاں پہ پھر کیا حالات و واقعات پیش آئے. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.